بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں میرے پیارے بہن بھائی؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو جہاں رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، ہنستے رہے، مسکراتے رہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اس دنیا میں ہر انسان کامیابی چاہتا ہے اور ہر انسان کی یہ چاہت ہوتی ہے، یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک کامیاب انسان بنے اور اس کے پاس اتنا مال و دولت، عزت، شہرت ہو، ایسا مقام ہو کہ ہر کوئی اس کے پر رش کرے۔ لیکن ہر انسان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی اور اس کو اس کی صلاحیت اور قابلیت کے مطابق وہ کامیابی نہیں ملتی جس کا وہ حقدار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی بھی مخلوق کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مقصد کے بغیر پیدا کیا ہو۔ یقیناً اس کی ہر بنائی ہوئی شے میں، ہر بنائی ہوئی چیز میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہی پوشیدہ ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پرندوں کو خلق کیا ہے اور ان پرندوں کو اپنی حمد و ثنا کے لیے خلق کیا ہے، اور انسان تو محنت و مشقت کر روز محنت روزی کر لیتا ہے، روزی کما لیتا ہے بے شک، اور اپنی روزی کا بندوبست کر لیتا ہے۔ بے شک روزی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہ تو ایک پتھر میں چھپے کیڑے کو بھی رزق عطا کرتا ہے۔ میرے بہن بھائیوں، کچھ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے رکھے ہیں جو اپنے بندوں کو ذمہ لگائے ہیں۔ اس بندوں کے ذمہ اس لیے لگائے ہیں کہ ان کاموں میں انہیں بندوں کی بھلائی کے راز اور کامیابی کے راز اور دولت کے راز پوشیدہ ہیں۔ اگر ہم بھی ان پرندوں کو اناج پانی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا رکھا ہے، اور ایسا اتنا رکھا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اور ہم گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ کیسی کیسی جگہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رزق و دولت کی برکتیں عطا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر انسان کامیاب ہونا، مرتبہ حاصل ہونا چاہتا ہے، مالدار ہونا چاہتا ہے، بس ایسی چھوٹے سے عمل میں اس کا یہ راز پوشیدہ ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ جی ہاں، اس چھوٹے سے عمل میں اس کا یہ راز پوشیدہ ہے۔ میں یہاں بتاتی جاؤں کہ جیسے کہ امام علی علیہ السلام کا واقعہ آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کرنا چاہوں کہ جیسے کہ امام علی علیہ السلام نے بھی اس مخلوق کی خدمت کرنے پر ایک شخص کو کیسے اس کو رازدار ہونے کا، کیسے اس کو مالدار ہونے کے بارے میں بتایا کہ ایک شخص امام علی علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے کہ یا علی علیہ السلام، میں روز کام کرتا ہوں، روز محنت مشقت کرتا ہوں، مجھے پر وہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہے جس کا میں حقدار ہوں، اور نہ ہی وہ سکون ہے۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، تم ہر دن اور ہر کام کا آغاز کسی اللہ کی جو مخلوق ہے اس کو کھانا کھلا کر کیا کرو۔ تمہارے کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ دنوں میں کامیابی اور مال و دولت میں دنوں میں برکتیں عطا کریں گے، اور تمہاری زندگی میں بھی سکون آ جائے گا۔ تو وہ شخص بولتا ہے، یا علی علیہ السلام، میرے پاس تو اتنی گنجائش نہیں ہے، اتنی میرے پاس حیثیت نہیں ہے کہ میں روز کسی نہ کسی کو کچھ کھانا کھلاؤں۔ تو امام نے فرمایا، تمہارے گھر میں کیا ایک اناج کا دانہ تک نہیں ہے؟ تو وہ شخص بولا کہ یا علی علیہ السلام، میں دن میں 2 سے 3 دفعہ کھانا کھاتا ہوں، ایک اناج کے دانے کی کیا اوقات ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، ایک اناج کے دانے کو ہی اگر تم اپنے کھانے کی غذا سے نکال کر اللہ کی مخلوق کو ڈالتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے وسیلے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس غیر مخلوق کی خدمت کے وسیلے سے، اور تعالیٰ کی اس مخلوق کو کھانا کھلانے کے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا پسند کرتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں کر سکتے، آپ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کے رزق میں کیسے دولت میں برکتیں ہونے لگتی ہیں، اور آپ کامیابی کی طرف جانے لگتے ہیں، اور آپ کی زندگی میں سکون آنے لگتا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی ہر مخلوق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ تم اپنے حصے میں سے اس کی مخلوق کو کچھ کھانا کھلاؤ گے تو وہ اپنی رحمت سے تم کو مالا مال کر دیں گے۔ اب میں آپ کو پرندوں کو کھانا ڈالنے سے یا اناج ڈالنے سے پہلے ایک چھوٹا سا عمل بتاتی ہوں، جس سے آپ کو اس عمل کا واضح اثر طور پر نظر آئے، اور اس کا نتیجہ اور اس عمل کے مجرب طریقے کے جو اثرات ہیں وہ آپ کو نظر آئے۔
اور وہ آپ کی مال و دولت میں رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے۔ اس عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے؟ عمل کو کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے کوئی بھی اناج، ایک روٹی لے لیں یا ایک مٹھی گندم لے لیں یا ایک مٹھی چاول لے لیں، کوئی بھی ایسا اناج لے لیں جو اللہ کی یہ مخلوق پرندے آرام سے کھا سکے، ان کو کھانے میں کوئی مشکل نہ ہے۔ اس کے اوپر آپ نے بس 100 مرتبہ یا رزاقو کو پڑھنا ہے، یعنی کہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، 100 مرتبہ یا رزاقو پڑھنا ہے اور 100 مرتبہ ہی آپ نے اس کے اوپر یا وہابو کو پڑھ کر دم کر دینا ہے۔ پھر اس عمل کے نتیجے سے آپ کو خود نظر آئیں گے۔ اور ایک ہی عمل اور بتاتی جاؤں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بے تحاشا دولت کے مالک بن جائیں تو ایک مٹھی چاول لیں، اس کے اوپر یا وہابو کو بس آپ نے پڑھنا ہے۔ بس یا وہابو کو آپ پڑھ کر 1 دفعہ پڑھ لیں، 100 دفعہ پڑھ لیں، 10 دفعہ پڑھ لیں، صرف یا وہابو کو پڑھ کر بھی آپ دم کریں تو اس کے عمل کے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنوں میں کامیاب کرتے ہیں۔ پھر اس اناج کو، اس دانوں کو آپ نے جو ہے وہ گھر کی چھتوں پر ڈال دیں یا قبرستان میں ڈال دیں یا ایسی جگہوں پر ڈال دیں یا جہاں لگے غیر مخلوق چرند پرند کیڑے مکوڑے وغیرہ آ کر کھائیں، اور آپ کے حق میں دعائیں کر کر جائیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی جگہوں سے مال و دولت ملنا شروع ہو جائے۔ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے وسیلے سے آپ کو بہت کچھ عطا کرتے ہیں اور بہت کچھ آپ کو دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس عمل کو کر رہے ہیں، اپنی زندگیاں بدل رہے ہیں۔ یقین کے ساتھ جب آپ نے کوئی بھی عمل کرنا ہے، ہر عمل، ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایمان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اوپر یقین کو پختہ رکھ کر آپ نے کوئی بھی عمل کرنا ہے، کوئی بھی کامیابی تب حاصل ہوگی جب آپ نے کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل کو، اس کی روح کیا ہے؟ اس کی وہ ہے یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے۔ جب یقین کامل کے آپ پختہ کر لیں گے تو پھر وہ عمل آپ کا ضرور کامیاب ہوگا، وہ وظیفہ آپ کا ضرور کامیاب ہوگا۔ اور دوسری بات ایک اور یاد رکھیں کہ ہم ان وظیفوں کو، اس عمل کو صرف اور صرف ایک ذریعہ بنا رہے ہیں۔ دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہے، اسی سے ہم نے مانگنا ہے، اسی نے ہمیں دینا ہے۔ اب یہ بھی نہیں کہ آپ محنت نہ کریں، محنت آپ کی ہے، عظمت آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، محنت آپ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں رنگ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ڈالیں گے۔ آپ محنت کریں اور آپ کو کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیں گے انشاءاللہ۔ میں امید کرتی ہوں میرے بہن بھائیوں کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل سبسکرائب کیجیے گا، لائک شیئر، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔